بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، دنیا بھر میں اب بلند ترین عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ انسان اتنی بلندی پر شب و روز کیسے گزارتا ہے؟ انسان ان بلند عمارتوں سے روزانہ سطح زمین پر آتا ہے اور ضروریات زندگی لے کر واپس ہزاروں فٹ کی بلندی پر جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 بلین ڈالر سے تعمیر شدہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کے کل ملا کر 211 فلورز اور 2722 فٹ تک کی بلندی پر پہنچنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، روزانہ ہزاروں افراد بلند ترین عمارتوں میں آنے جانے کے لیے جس مشین کا استعمال کرتے ہیں اسے ایلیویٹر کہا جاتا ہے۔ برج خلیفہ میں اوٹس ایلیویٹر کمپنی کی 58 ایلیویٹرز نصب ہیں۔ ناظرین، ایلیویٹر کی ایجاد کب ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ عادل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق موٹر سے پہلے جو چیز انسان کی مدد ان کاموں میں کرتی تھی وہ تھے طاقتور جانور۔ چاہے سفر ہو یا کوئی مشین چلانا ہو یا قدیم ایلیویٹر، سب کام جانوروں سے لیے جاتے تھے۔ آپ نے آج کے جدید دور میں بھی بیل کو گھوم کر تیل بناتے ہوئے یا کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ موٹر ٹیکنالوجی اور گیئرز کی ترقی میں تیزی آئی اور سال 1889 میں اونچی عمارتوں کے لیے براہ راست مربوط گیئر والے الیکٹرک ایلیویٹرز کی اجازت دے دی گئی۔ سال 1903 میں ایسے ڈیزائن مرتب ہوئے جن میں گیئر کے بغیر کھنچائی کرنے والے الیکٹرک ایلیویٹرز متعارف کیے گئے۔ اس کے بعد کثیر رفتار موٹروں نے ابتدائی یک رفتار موٹروں کی جگہ لے لی تاکہ نیچے جانے اور مجموعی کارکردگی ہموار بنانے میں مدد مل سکے۔ اوپر اٹھانے، بلند کرنے یا اوپر کو دھکا دینے والی اس مشین کو عرف عام میں لفٹ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق سب سے پہلے خاص قسم کے ایلیویٹرز قرون وسطیٰ میں استعمال کیے جاتے تھے اور ان کا سراغ 3 صدی قبل مسیح میں بھی ملتا ہے۔ ان کو انسانی، حیوانی طاقت یا پھر پانی سے چلنے والے میکانزم سے استعمال کیا جاتا تھا۔ سال 1800 کے برسوں میں ان ایلیویٹرز کو ابتدائی طور پر تیار کیا گیا تھا جن سے آج کل ہم مانوس ہیں۔ ان کو قوت دینے کے لیے پانی یا بھاپ سے استفادہ حاصل کیا جاتا تھا۔ مثلاً لوگ ایک کیب یا چبوترے پر کھڑے ہو جاتے، پھر پانی ایک کھوکھلی ٹیوب میں اس حد تک بھرا جاتا کہ ہائیڈرالک پریشر آبی دباؤ چبوترے کو کھوکھلے سلنڈر میں اوپر اٹھا دیتا۔ ابتدا میں چبوترے کی رفتار بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ آبی دباؤ کی اٹھان کو بہتر بنا لیا گیا اور مختلف قسم کے والوز کے ساتھ رفتار کو منظم کر لیا گیا۔ ناظرین، بالآخر یہ لفٹیں اس طرح کی بنا لی گئیں کہ ان میں اوپر جانے اور نیچے آنے والا چبوترا رسوں اور چرخیوں کی مدد اور متوازی وزن سے متحرک کیا جانے لگا۔ اس طرح کی لفٹیں جو سب سے پہلے انگلستان میں نمودار ہوئیں، جدید ایلیویٹرز کی حقیقی پیشرو تھیں۔ میکینیکل پاور سے چلنے والا ایلیویٹر سب سے پہلے 19ویں صدی کے وسط میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں نمودار ہوا۔ یہ سادہ سا ایلیویٹر ماز بار بردار تھا۔ اس کے ذریعے وزنی اشیاء اوپر لے جائی جاتی تھیں۔ یہ نیو یارک شہر کی ایک عمارت میں محض 2 منزلوں کے درمیان کام کرتا تھا۔ اس کے موجد بہرحال دیگر عملی اطلاقات کی تلاش میں تھے۔ ایلیویٹر کی تاریخ میں فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب اس میں انسانوں کو منتقل کرنے کی صلاحیت ثابت ہو گئی، اور وہ عظیم لمحہ 1853 میں وارد ہوا جب ایلیشیا گریوز اوٹس نے ایک ایسا ایلیویٹر ڈیزائن کیا جس میں تحفظ کا پہلو نمایاں طور پر موجود تھا۔ اس لحاظ سے ایلیویٹر کے موجد کو ایلیشیا اوٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے نام کا آخری حصہ یعنی اوٹس ابھی تک بہت سے ایلیویٹرز کو آراستہ کیے ہوئے ہے۔ اوٹس کے ڈیزائن کے مطابق اگر کسی وجہ سے لفٹنگ سسٹم خرابی سے دوچار ہو جاتا ہے اور کیب کو چھوڑ دیتا ہے تو کیب اپنے بوجھ کے ساتھ شافٹ کی تہہ میں گر کر تباہی کا سبب بننے کی بجائے از خود رک سکتا ہے۔ مسافروں کے لیے پہلا اوٹس ایلیویٹر نیو یارک کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں نصب کیا گیا۔ اس کے اخراجات مجموعی طور پر $300 سے بھی کم رہے۔ اوٹس ایلیویٹر کو بھاپ کی طاقت سے چلایا جاتا تھا۔ 1867 میں لیون ایڈوکس نے پانی کی طاقت سے چلنے والا ایلیویٹر ایجاد کیا اور پھر تجارتی بنیادوں پر تیار کیا۔ 10 سال بعد اوٹس کے بیٹوں نے اوٹس برادرز اینڈ کمپنی نیو یارک میں قائم کی۔
کچھ عرصے بعد ان کی کمپنی ہزاروں کی تعداد میں ایلیویٹرز بنانے لگی اور اس صنعت میں ان کا نام گھر گھر میں گونجنے لگا۔ یہ اعداد و شمار مصدقہ ہیں کہ 1873 میں 2000 سے زیادہ اوٹس ایلیویٹرز پورے امریکہ میں مختلف تجارتی عمارتوں میں زیر استعمال تھے۔ ناظرین، سال 1884 میں پہلا الیکٹرک ایلیویٹر فرینک نامی ایک انجینئر نے انوینٹ کیا اور اسے لارنس میساچوسٹس کی ایک کاٹن مل میں نصب کیا۔ پش بٹن کنٹرول سسٹم کا خالق بھی فرینک نامی انجینئر تھا۔ الیکٹرک ایلیویٹرز کو سب سے پہلے 1889 میں اس وقت تجارتی بنیادوں پر استعمال کیا گیا جب اسے نیو یارک شہر کی ڈیمرسٹ بلڈنگ میں لگایا گیا۔ بعد ازاں جب بجلی زیادہ آسانی سے دستیاب ہونے لگی تو جرمن موجد ورنر وان سیمنز نے ایلیویٹر ٹیکنالوجی میں برقی موٹر کو شامل کر دیا۔ موٹر کو ایلیویٹر کی تہ میں لگایا گیا اور اسے گیئرنگ آپریٹس کی حیثیت سے استعمال کرتے ہوئے شافٹ میں ریک کو اوپر لے جانے اور نیچے لانے کا انتظام کیا گیا۔ 1887 میں بالٹی مور میں ایلیویٹر کو قوت دینے کے لیے بجلی کو استعمال کیا گیا۔ اس ایلیویٹر میں ایک ڈرم اور رسا استعمال کیا گیا جو ڈرم کے گرد لپٹ جاتا تھا، مگر اس میں ایک بنیادی مسئلہ تھا جو بالآخر اس قسم کے ایلیویٹرز کی موت کا سبب بنا، اور یہ مسئلہ عمارت کی بلندی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارتوں کی بلندی میں اضافہ ہوتا گیا۔ طویل سے طویل تر رسوں اور بڑے بڑے ڈرموں کی ضرورت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا محیط ناقابل عمل ہو گیا۔ موٹر ٹیکنالوجی اور گیئرز کی ترقی میں تیزی آئی اور 1889 میں اونچی عمارتوں کے لیے براہ راست مربوط گیئر والے الیکٹرک ایلیویٹرز کی اجازت دے دی گئی۔ 1903 میں ایسے ڈیزائن مرتب ہوئے جن میں گیئر کے بغیر کھنچائی کرنے والے الیکٹرک ایلیویٹر متعارف کیے گئے۔ اس کے بعد کثیر رفتار موٹروں نے ابتدائی یک رفتار موٹروں کی جگہ لے لی تاکہ نیچے جانے اور مجموعی کارکردگی ہموار بنانے میں مدد ملے۔ ناظرین، مزید وقت گزرنے پر رسوں کی جگہ الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی نے لے لی۔ اب متعدد پیچیدہ سگنل کنٹرولرز ایلیویٹرز کا حصہ بن گئے۔ علاوہ ازیں حفاظت کا پہلو ہمیشہ ہی موجدوں کے پیش نظر رہا۔ مثلاً چارلس اوٹس، اصل موجد ایلیشیا اوٹس کے بیٹے، نے ایسا سیفٹی سوئچ تیار کیا جس نے کسی بھی رفتار سے چلنے والے ایلیویٹر کو روکنے کی صلاحیت بڑھا دی۔ آج کل متعدد اقسام کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ مثلاً پش بٹن کی جگہ کی پیڈز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سوئچنگ میکانزم اور گورنرز اس طرح ڈیزائن کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں رفتار کا جائزہ لیا جا سکے۔ آج کل زیادہ تر ایلیویٹرز خودکار طریقے سے چلتے ہیں، کچھ میں تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ جدید ایلیویٹرز نے ہمارے لیے یہ بات ممکن بنا دی ہے کہ زمین سے ہزاروں فٹ بلند گھروں میں رہائش اختیار کر سکیں اور بالائی منزلوں میں قائم دفاتر وغیرہ میں کام کر سکیں۔ فلک بوس عمارتوں کے شہر مثلا نیو یارک وغیرہ کا مطلق انحصار ایلیویٹرز پر ہے۔ اب تو چھوٹی کثیر منزلہ عمارتوں میں بھی ایلیویٹرز کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے تاکہ معذور افراد کے لیے آنے جانے میں آسانی ممکن ہو سکے۔ بار بردار ایلیویٹرز بھی اسی طرح ناگزیر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔